الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الزخرف کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور آج جو تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے یہ سورۃ الزخرف کا یہ تیسرا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ میں اس چیز سے بری ہوں، بیزار ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بابل ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور وہ شہر پورا کا پورا بت پرست تھے اور ستارہ پرست بھی تھے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی جو ہے وہ مشرک تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، اللہ کے علاوہ تم جن کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں. الا الذی فطرنی، ہاں اس ذات کے علاوہ میں تمام سے بیزار ہوں جس ذات نے مجھے پیدا کیا، اس سے میں راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. تو گویا کہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے قوم سے، اپنے باپ سے، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کے اندر کیوں لگے ہوئے ہو؟ عبادت کرنا ہے الا الذی فطرنی، اس کی عبادت کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا. فإنہ سیہدین، وہ مجھے پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہ مجھے ہدایت دینے بھی والا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، بری ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد بھی ایک اللہ کی عبادت پر جمی رہے، توحید پر جمی رہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے اپنے اولاد میں سے ایک باقی رہنے والا کلمہ یعنی توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ رکھا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان کے آنے والی قوم، ان کے آنے والی نسلیں وہ بھی بت پرستی سے دور رہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے سے دور رہیں، پرہیز کریں. اس کے لیے یہ کلمے کو وہ اپنے اولاد کے اندر چھوڑ دیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو اولاد یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کی جو فکر کی وہ ان کے ایمان کی فکر کی. علماء نے لکھا ہے حقیقت میں اپنے بچوں سے ہمدردی اور اپنے بچوں سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں. آج ہمیں کہ جو ماں باپ ہیں، ہر باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو لہٰذا ان کے لیے جائیداد کی فکر، کاروبار کی فکر، گھر مکان کی فکر، لیکن فکر نہیں ہے تو اپنے اولاد کی آخرت کی فکر نہیں. تھوڑے لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں اگر کل کو میرا بچہ انتقال کر گیا تو کل اس کی آخرت کیا بنے گی. تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کوشش کی اپنے مرتے وقت اپنے بچوں کی ایمان کی فکر. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ يَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو مرنا ہے تو اسلام پر مرو، ایمان پر مرو، اپنی زندگی ایمان پر گزار. اور بڑی اچھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب یعقوب کو موت کا وقت آیا کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ہم تو حاضر نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واقعہ ذکر فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بچوں کو جمع کر کے مرنے سے پہلے یوں پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے بعد آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی پرستش کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر جہاں کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. اور ہمارے بچے اگر نیک اور صالح بن گئے، یقین کریں اگر ہمارے بچے نیک اور صالح بن گئے تو ہمیں ان کی دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر صاف فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیک اور صالح بندوں کا متوالی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، ہمارے بچوں کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے روزی کا نظام بنائے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وہ نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا ذمہ دار ہے. تو یہ ترتیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ہماری جو پیچھے آنے والی اولاد ہے ان کے اندر ایک باقی رہنے والا کلمہ وہ چھوڑ جائے تاکہ یہ اولاد میری وہ آگے چل کر کفر سے، نفاق سے، شرک سے بچی رہے. تو یہ اولاد کا سب سے بڑا حق ہے ان کی دنیا کے ساتھ ان کے دین کی بھی فکر کریں. لیکن آگے بڑھ کر مضمون سے ہٹ کر ایک بات میں آپ حضرات کو ادھر کہتا ہوا چلو، اپنے بچوں کو نیک بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں. ماں باپ کی نیکی بچوں کے اندر منتقل ہوتی، اور ماں باپ کی نیکی اگر صحیح ہے اور ماں باپ اگر نیک ہیں، یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کر کے تمہاری اولاد تک پہنچائے. ہم نے سنا ہے واقعہ سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ خضر کو تلاش کرو. حضرت خضر کے پاس گئے. حضرت خضر سے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو تم میرے اعمال کو دیکھ کر برداشت کر سکو. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں برداشت کروں گا. اب وہ 3 واقعات پیش آئے. کشتی میں سوار ہو کر گئے، کشتی کو چھید کر دیا. ایک بچہ کھیل رہا ہے، بچے کو قتل کر دیا. اور تیسرا جو واقعہ پیش آیا تھا، ایک سفر میں جاتے جاتے بستی پر گئے اور بستی کے اندر تھک کر بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے کھانے کا نظام کرو. بستی والوں نے صاف ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اب مایوس ہو کر بستی سے نکل رہے ہیں تو بستی کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب، خستہ حالت میں گرنے کے قریب. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ میں لے کر اس دیوار کو درست کر دیا. وہ گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا، درست کر دیا. اب واپس جانے لگے. حضرت ابراہیم نے ہر موقع پر سوال کیا اور یہاں پر بھی سوال کر لیا حضرت خضر سے، آپ عجیب آدمی ہیں، یہ بستی والے ہمیں کھانا دینے کو تیار نہیں اور آپ ان کے بستی کی گرتی ہوئی دیوار کو درست کر رہے ہیں. کم سے کم اجرت تو مانگ لیتے دیوار کے کام کرنے کی، کھانے کے لیے نظام تو ہو جاتا. حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت خضر نے فرمایا اب تمہارا اور میرا ملنا درست نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے تو آپ کا راستہ تمہارا، میرا راستہ ہے. لیکن انہوں نے آخر میں ذکر فرمایا 3 واقعات جو انہوں نے کام کیے، اس میں یہ ذکر فرمایا کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے یہ یتیم بچوں کی دیوار. ان کے باپ انتقال کرتے کرتے
اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے رکھیں تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ان کو حاصل ہو سکے. اگر اب یہ دیوار گر گئی تو خزانہ غیروں کے ہاتھ لگ جائے, دوسروں کے ہاتھ لگ جائے. تو اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا. کیوں آگے فرمایا وہ کانا ابوہما صالحا, اس لیے کہ ان کا باپ نیک اور صالح. یہ باپ نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اولاد کی مال کی حفاظت کی. اس لیے اپنے اولاد کو بھی نیک صالح بنائے, خود بھی نیک صالح بننے کی فکر کریں. اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے. جب ان کی وفات کا وقت آیا, لوگوں نے ان کو تانا دیا, آپ تو بادشاہ تھے, اللہ والے تھے, آپ نے بڑی زاہدانہ زندگی گزاری ہے, لیکن آپ جاتے جاتے کم سے کم اپنے بچوں کے لیے کوئی نظام تو بناتے, ان کے لیے دنیا کی کچھ چیزیں چھوڑ کر جاتے. اور آپ جو جا رہے ہیں بچوں کو جو ہے کچھ نظام نہیں بنایا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنایا. میرے بچے نیک اور صالح ہیں, اللہ ان کا ذمہ دار ہے. اگر وہ نیک اور صالح نہیں, ایسے اولاد کی مجھے کوئی فکر نہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, اپنے گھر کا ماحول درست کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, اپنے بعد آنے والی اولاد کے اندر ایک باقی رہنے والا کلمہ چھوڑ گئے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں. لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے بابل شہر کے اندر. جب ان کو دین کی دعوت دی, اپنے باپ کو, اپنے قوم کو, انہوں نے ان کو دین قبول نہیں کیا, تو ان سے بیزار ہو کر اپنے شہر کو چھوڑ کر فلسطین کے لیے ہجرت کری. اور جاتے جاتے اپنی بیوی ساتھ میں لے کر نکلے, حضرت سارہ. اور درمیان راستے میں سفر ہی کے اندر اور ایک بیوی ساتھ میں مل گئی. وہ واقعہ پھر کبھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں. تو 2 بیویاں ساتھ ہو گئی. اب دونوں سے اولاد ہوئی. ایک بیوی سے اولاد ہوئی جو مکے کے اندر آباد رہی, ان کو کہتے ہیں بنو اسماعیل, حضرت حاجرہ کی اولاد. اور ایک حضرت سارہ کی اولاد ہے, ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے, بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. اور مکے کے اندر جو لوگ آباد تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد بنی اسماعیل, وہ بنی اسماعیل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور قرآن دے کر بھیجا. حالانکہ یہ اولاد حضرت ابراہیم کی ہے. حضرت ابراہیم نے کوشش کی کہ میرے بعد میرے اولاد کفر پر نہ آئے, بت پرستی پر نہ آئے, لیکن اس کے باوجود یہ پورا قریش خاندان جو ہے, وہ پورا مکہ جو ہے وہ بت پرستی کے اندر لگا ہوا ہے. تو اللہ نے یہاں ان کو یاد دلایا, تم بنو اسماعیل ہو, حضرت ابراہیم کے اولاد ہو. حضرت ابراہیم تو اپنے ذریت کو, اپنے اولاد کو بت پرستی سے روکنے کی تعلیم دے کر گئے, اور تم تو اکثر یہ ہو کہ بت پرستی کے اندر پڑے ہوئے. اور آگے فرمایا بل متعت هؤلاء وآباءهم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنو اسماعیل والوں کو, مکے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ مال عطا فرمایا, اللہ نے وسائل عطا فرمائے. بل متعت هؤلاء وآباءهم, تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو ہم نے مال دیا, تو مال دینے کی بنیاد پر تمہارے اندر سرکشی آ گئی, کفر آ گیا, بت پرستی آ گئی. ارے چلو اچھی بات ہے, حتی جاءہم الحق ورسول مبین, اب تو تمہارے پاس قرآن آیا ہے اور رسول مبین آئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اب تو ان کی بات کو تسلیم کر کر ایمان قبول کر. لیکن باوجود اس کے حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں, ان کے پاس قرآن نازل ہوا ہے, اللہ کے نبی حاضر ہیں, اور جب اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں تو قریش مکہ یوں کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ, جب ان کے سامنے قرآن آیا ہے, قالوا, تو کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ, یہ تو پکا جادو ہے. کیا کہنے لگے؟ یہ پکا جادو ہے. اور یوں کہا وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, اور ہم تو اس میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور بالکل ہم اس کے منکر ہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ان کی حالت ہے. جب قرآن ان کے سامنے آیا ہے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بہت سارے بہانے تلاش کیے. اور ایک بہانہ ان کے اندر یہ تھا کہ بڑی عجیب بات کہتے تھے, وقالو, قریش مکہ کہتے تھے
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوا؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہمارے دو قریے مشہور ہیں، دو شہر مشہور ہیں، ایک مکہ ہے اور قریب میں طائف ہے، اور یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ بستے ہیں، ان پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ وہ قریش مکہ ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ تھی. تو دنیا دار ہوتا ہے جس کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اب دنیا کا مال جس کے پاس آ گیا اسے لوگ چودھری کہتے ہیں، اور بڑے بڑے اس کو جو ہے مقامات عطا کرتے ہیں، اسے گاؤں کا ذمہ دار بناتے ہیں، اسے فلاں کا ذمہ دار بناتے ہیں. اب چاہے وہ اپنی زندگی کے اندر بڑا ظالم کیوں نہ ہو، وہ سود خور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کنجوس مکھی چوس کیوں نہ ہو، اس کے اندر اخلاق حمیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر مال ہے تو لوگ کہیں گے وہ ہمارا بڑا ہے. لہذا آج بھی، آج کے زمانے کے اندر بھی آپ کسی گاؤں کے اندر، کسی محلے کے اندر جائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ اس شہر کا بڑا آدمی کون ہے، صرف اتنا پوچھیں یہاں کا بڑا آدمی کون ہے، تو وہاں کے رہنے والے ہر ایک شخص یہی بتائے گا جو وہاں کا سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے کہ یہ ہمارا یہاں کا سب سے بڑا آدمی. حالانکہ اسی گاؤں کے اندر، بستی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اخلاق فاضلہ ان کے اندر، اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ ان کے اندر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و معرفت عطا فرمایا ہے. بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں شہر کے اندر، لوگ ان کو نہیں کہتے کہ ہمارے بڑے ہیں، بلکہ جن کے پاس مال ہے لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے شہر کے. تو جن کو اللہ نے اخلاق عطا فرمایا، اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور علماء ہیں، فضلاء ہیں، اللہ نے ان کو علم معرفت عطا فرمایا، ان کے طرف لوگوں کا ذہن جاتا بھی نہیں. ٹھیک یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، لوگوں نے 40 سال تک اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا، اور اللہ کے نبی کے اخلاق سے، اخلاق حمیدہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال حمیدہ سے سب اللہ کے نبی کے معتقد بھی تھے، معترف بھی تھے. ان کے اخلاق کو لوگ مانتے تھے. جب کعبۃ اللہ اثر بنایا گیا، حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، عرب کے اندر جھگڑا ہو گیا، اس وقت سب نے کہا کہ سب سے پہلے مکے کے اندر جو داخل ہوگا حرم کے اندر وہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا. چنانچہ سب سے پہلے دوسرے دن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سب مکے والے بیک وقت کہے کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، اس لیے کہ یہ صادق اور امین. اللہ کے نبی کے اخلاق سے باوجود یہ لوگ معتقد تھے، معترف تھے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو شہر مکہ اور شہر طائف کے اندر بڑے مالدار ہیں، ان پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا؟ اللہ نے ان کو نبی کیوں نہیں بنا؟ مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر دو شخص تھے، ایک ولید ابن مغیرہ اور دوسرا عمر ابن مسعود الثقفی. یہ دو لوگ تھے، ایک شہر عرب، ایک مکے کے رہنے والے، ایک طائف کے رہنے والے. تو ان کے طرف اشارہ تھا، بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، ان پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب دیکھو ان کے اس سوال پر اللہ نے کتنا اچھا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال پر سوال کر رہے ہیں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ نبوت کیا وہ تقسیم کریں گے؟ ارے نبوت تو ہم تقسیم کریں گے. وہ کون ہوتے نبوت تقسیم کرنے والے؟ کیا وہ آپ کی رحمت کو، آپ کے رب کی رحمت کو، آپ کے رب کے نبوت کو وہ تقسیم کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون نبوت کے قابل ہے، کون نبی بننے کے قابل ہے، ہم نبوت تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم نہیں کرتے. پھر آگے اسی کا جواب اللہ نے دیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان ان کی دنیا کی معیشت اور مال تقسیم کرتے ہیں.
اللہ نے مال تقسیم کیا ہے. جن کے پاس مال ہے, کم ہو زیادہ ہو, یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمیں کسی کے پاس زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے, اسے دیکھ کر میں حسد نہیں کروں. اگر میں حسد کروں گا تو اللہ کے تقسیم پر میں ناراض ہوں, کیونکہ اللہ سب کے مالک ہیں. اللہ غنی, ہم فقیر ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ نے فرمایا اللہ غنی ہے, تم سب فقیر ہو. اب ظاہر سی بات ہے, مسجد کے سامنے 2-3 فقیر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں, اور کوئی بانٹنے والا, پیسے بانٹنے والا کسی کو 100 روپے دے, کسی کو 10 روپے دے, وہ 10 روپے لینے والا 100 روپے لینے والے پر اعتراض نہیں کرتا. وہ یوں کہے گا بھائی جو تقسیم میں مجھے ملا ہے اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہم تقسیم کرتے ہیں. کوئی یہ مت سوچے کہ میری صلاحیت سے میں نے کمایا ہے, بہت محنت کرو کمائی حضرت پیسے آگے, بہت چالاکی سے پیسے کمایا. نہیں, آپ کی چالاکی, آپ کی محنت پر اللہ پیسے نہیں دیتے. اگر محنت کے وجہ سے پیسے ملتے تو سب سے بڑا مالدار وہ ہماری ہوتا. صبح سے لے کر شام تک وہ سامان اٹھاتا ہے. کہ اللہ تقسیم کرتے ہیں, تو لہذا جن کو زیادہ مال مل گیا وہ اس بات پر اترانا نہیں ہے کہ میں نے کمایا ہے, وہ یہ شکر ادا کرے اللہ نے مال دینے کے لیے مجھے قبول فرمایا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کے مال و متاع ہم تقسیم کرتے ہیں. اور اللہ دیکھو ایک کو زیادہ دیتا ہے, ایک کو کم دیتا ہے. اللہ نے دنیا کے نظام کو بیلنس بنانے کے لیے اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. اللہ خود آگے فرماتا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجات کے اندر. کسی کو مال زیادہ دیا, کسی کو مال کم دیا ہے. ایک ہی باپ کے 2 اولاد ہوتی ہیں, ایک بھائی مالدار ہوتا ہے, ایک بھائی غریب ہوتا ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, ہم نے ایک دوسرے کو مال کے اندر درجات دے رکھے, فوقیت دے رکھی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ ایک دوسرے سے لوگ کام لے سکیں. اگر سب کے سب مالدار ہوتے, سب کے سب برابر کے بادشاہ بن جاتے, تو پھر ہمارا کام کون کرتا؟ اللہ نے بعضوں کو مال دیا, بعضوں کو کم دیا, تاکہ جو مال والے ہیں وہ جو غریب ہیں ان مالداروں کے پاس کام کر سکیں. ان کے باغات کے اندر, ان کے دکانات کے اندر, ان کے منڈیوں کے اندر, ان کے کھیتوں کے اندر کام کر کے وہ اپنا معاوضہ حاصل کر سکیں. اللہ نے دنیا کے نظام کو بیلنس بنایا ہے. اور آگے فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, وہ جس دنیا کے مال کو جمع کر رہے ہیں, یہ دنیا کے مال کو جمع کرنے سے بہتر آپ کے رب کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت بہتر ہے کہ اس چیز سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. اب دیکھو ایک اعتراض یہاں پر یہ ہے, حکمت اللہ کی یہ ہے, اللہ نے فوراً یوں کہا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے اعتراض پر کہ نبی ان کو, نبوت ان کو ملنا چاہیے تھا, اللہ نے کہا نبی وہ بناتے ہیں کہ میں بناتا ہوں. اللہ نبی بناتے ہیں. پھر اللہ نے فوراً کہا کہ دنیا کی چیزیں میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا جیسی حقیر چیز, دنیا جیسی حقیر چیز, کم تر چیز جب ہمارے حکم سے تقسیم ہوتی ہے تو نبوت جیسی بلند چیز ان کے ارادے سے کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ بس سمجھ میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب دنیا جیسی حقیر چیز میں اپنے ارادے سے تقسیم کرتا ہوں تو ان کے کہنے پر میں دوسروں کو نبوت تقسیم کیسے کر سکتا ہوں؟ نبوت بھی میں تقسیم کرتا ہوں, یہ دنیا کی حقیر چیز بھی میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یقین کرو سب سے زیادہ ناپسند, سب سے زیادہ حقیر چیز یہ دنیا ہے, دنیا کا مال و متاع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے حضرات صحابہ کے ساتھ, ایک جانور کا بچہ مرا ہوا کچرے کے اندر پڑا ہوا ہے جس کے کان کٹے ہوئے. حضرات صحابہ کی جماعت تھی. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کون اس کو 1 درہم کے اندر خرید سکتا, خریدنے کو تیار؟ حضرات صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ مرا ہوا بچڑا کچرے کے اندر جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں, یہ اگر مفت میں بھی ہم کو دے ہم اسے قبول نہ کریں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم میں کون خریدے گا, ہم مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بچڑا تمہارے نزدیک اتنا ذلیل ہے,
اس سے بھی زیادہ زلیل اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے، اس بچڑے سے بھی زلیل اللہ کے نزدیک دنیا ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ دنیا کے اندر کافروں کو ایک گھنٹ پانی نہیں پلا۔ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے آج تک رحمت کی نگاہ سے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، اتنی ذلیل دنیا اللہ کے پاس ہے۔ تو اتنی ذلیل دنیا کو جب میں تقسیم کرتا ہوں میرے ارادے سے، تو یہ نبوت ہم ان کے ارادے پر کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو لہذا نبوت میں ہم نے تقسیم کر رکھا۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چونکہ دنیا کا تذکرہ ہوا ہے، دنیا کی حقارت کو اللہ نے پھر ذکر فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پوری انسانیت یا پورے لوگ جو ہے ایک ہی مذہب پر چلنے والے ہو جاتے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ نے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کافروں کو زیادہ مال عطا فرمایا، کافروں کو زیادہ، مسلمانوں کو اللہ نے مال دیا لیکن کافروں کے پاس زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کافروں کے لیے ہی چلو، چونکہ آخرت میں ان کو کوئی نعمت حاصل ہونے والی نہیں، اور ایمان والوں کو آخرت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو دنیا یہ کافروں کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم رحمان کے انکار کرنے والے کافروں کو ان کے گھروں کے چھت، ان کے گھروں کی چھت اور چھتوں پر چڑھنے والے جو سیڑھیاں ہیں وہ تک ہم ان کے سونے کے بنا دیتے، گولڈ سننے کے بنا دیتے۔ ان کافروں کو اتنا ہم مال دیتے کہ ان کے چھت بھی سننے کے ہوتے، اور وہ چھت کے لیے چڑھنے والے پیریاں بھی کیا ہوتی، سیڑھیاں بھی کیسی ہوتی، وہ بھی سننے کے اور چاندی کے ہو جاتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور آگے فرمایا ان کے گھر کے دروازے بھی سننے کے ہوتے، اور آگے فرمایا وہ سُرُرًا، اور ان کے بیٹھنے کے چارپائی وہ بھی سننے کے ہوتے، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جس پر وہ ٹیک لے کر بیٹھ رہے ہیں، وہ زخرفا، یہ سب کے سب ہم کو سونے کے بناتے۔ اور لوگ دیکھتے کہ مال سب سے زیادہ کافروں کے پاس ہے، اور چونکہ انسان کے لالچ ہے، اللہ نے انسان کو جو لالچی بنایا ہے اور دنیا کی محبت دل کے اندر ہے، تو سب کے سب کافر بن جاتے، کیونکہ مال کہاں مل رہا ہے، کفر پر لوگوں کو مال مل رہا ہے، اس لیے سب کے سب کافر ہو جاتے۔ اللہ فرمانے اس وجہ سے ہم نے ان کو اتنا مال عطا نہیں فرمایا، ورنہ تو دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کافروں کو اتنا دیتے، ان کے گھروں کے چھت اور چھت پر چڑھنے والے سیڑھیاں اور ان کے گھر کے دروازے اور جس پر آرام کرتے ہیں چارپائی، وہ سب کے سب ہم ان کے لیے سننے کے بنا دیتے۔ تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جتنا بھی مال آئے تو یاد رکھو یہ صرف دنیا کے اندر چند دنوں کا نفع اٹھانے کی چیزیں، کتنا بھی آ جائے۔ ایک صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک مرتبہ ایک مفسر قرآن ایک مرتبہ رمضان کے اندر آئے ہوئے تھے، پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت فلاں میرا نام ہے اور فلاں میرا کاروبار ہے، اور الحمدللہ شہر کے اندر میرے 20 گھر میں نے بنائے ہیں اور سب کے سب میں نے کرائے پر دی ہیں، 20 گھر میرے اکیلے کے۔ تو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھئی 20 گھر آپ ہوں گے لیکن آپ رہتے کتنے گھروں میں، آپ رہتے کتنے گھروں کا، ایک ہی گھر میں، پھر 20 گھر کا فائدہ کیا ہے، رہنا تو ایک ہی گھر کے اندر ہے۔ ہم چاہے 100 گھر بنا لے، رہنے کتنے گھر میں، بیک وقت ایک ہی گھر کے اندر رہ سکتے ہیں، 100 گھروں کے اندر بیک وقت انسان نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جتنا بھی ہے وہ دنیا کے اندر مختصر وقت کے لیے نفع اٹھانا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے پاس متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی نفع کم ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے متقیوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں یہ چیزیں ان کے لیے سب سے بہتر چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر 2 مضامین کو ذکر فرمایا، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا،
اور انہوں نے جیسے اپنے اولاد کے اندر ایمان کی فکر کی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے ہم اپنے اولاد کے اندر ایمان کو چھوڑ جانے کی فکر کریں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اپنی دعاؤں کے اندر خاص یہ دعا مانگو، یا اللہ کو ہمارے نسلوں کو قیامت تک چلائے گا، ہمارے نسلوں کے اندر قیامت تک ایمان کو باقی رکھے، ہمارے نسلوں کے اندر قیامت تک ایمان کو باقی رکھ، اس کی دعا مانگو۔ تو ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہمیں بتایا گیا ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبوت کیوں ملی، نبوت تو مالداروں کو ملنا تھا، اللہ کے پاس مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مال اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس رکوع کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔